السلام علیکم۔ رات کے 8 بجے ہیں۔ یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ خبرنامے کے ساتھ حاضر ہیں ترنم حامد اور عامر ہاشمی۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ نگراں وزیر اعظم نے کہا ہے کہ حکومت انفارمیشن ٹیکنالوجی کے شعبے میں غیر ملکی سرمایہ کاری بڑھانے کے لیے ہر ممکن اقدام کر رہی ہے۔ الیکشن کمیشن نے عوام کی سہولت اور عام انتخابات سے متعلق شکایات کے ازالے کے لیے ملک بھر میں الیکشن مانیٹرنگ اینڈ کمپلینٹ سینٹرز قائم کیے ہیں۔ عام انتخابات کے لیے امیدواروں کی طرف سے جمع کرائے گئے کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال جاری ہے۔ صدر نے کہا ہے کہ چین پاکستان اقتصادی راہداری سے دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات کو مزید استحکام اور وسعت دینے میں مدد ملی ہے۔ پاکستان نے آج جدید ٹیکنالوجی اور نیویگیشن سسٹم سے لیس فتح 2 کا کامیاب فضائی تجربہ کیا ہے۔ نگران وزیر اطلاعات نے ملک کو درپیش چیلنجز سے نمٹنے کے لیے تعلیم کے فروغ کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ نگراں وزیر صحت نے کہا ہے کہ حکومت ملک میں صحت سے متعلق ہنگامی حالت سے مؤثر طور پر نمٹنے کے لیے اپنی حکمت عملی کو حتمی شکل دے رہی ہے۔ سابق وزیر اعظم شہید بے نظیر بھٹو کی آج 16ویں برسی منائی گئی۔ غزہ اور مقبوضہ مغربی کنارے میں گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران اسرائیل کے جاری حملوں میں 195 فلسطینی شہید ہو گئے ہیں۔ نریندر مودی کی فسطائی بھارتی حکومت نے نظر بند حریت رہنما مسرت عالم کی سربراہی میں بھارت کے غیر قانونی زیر تسلط جموں و کشمیر میں قائم جموں و کشمیر مسلم لیگ پر پابندی عائد کر دی ہے۔ میلبرن کرکٹ ٹیسٹ میں آج دوسرے روز کا کھیل ختم ہونے پر پاکستان نے آسٹریلیا کے خلاف 6 وکٹوں کے نقصان پر 194 رنز بنائے۔ اور ریڈیو پاکستان براڈ کاسٹنگ ہاؤسز میں ہم ہیں سخن نواز کے عنوان سے شاعری کی تقریبات کے انعقاد کی عظیم روایت بحال کر رہا ہے۔ اور جانتے ہیں خبروں کی تفصیل عامر ہاشمی سے۔ شکریہ ترنم حامد۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے کہا ہے کہ حکومت انفارمیشن ٹیکنالوجی کے شعبے میں غیر ملکی سرمایہ کاری بڑھانے کے لیے اقدامات کر رہی ہے۔ انہوں نے آج اسلام آباد میں خصوصی ٹیکنالوجی زونز پر پیش رفت کے جائزہ اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے پاکستان میں انفارمیشن ٹیکنالوجی کی ترقی اور ترویج کے لیے دنیا بھر سے آئی ٹی ماہرین راغب کرنے کے لیے ضروری پالیسی وضع کرنے کی ہدایت کی۔ انہوں نے کہا کہ آئی ٹی کا شعبہ ملکی معیشت میں کلیدی کردار ادا کر سکتا ہے کیونکہ پاکستان اس شعبے میں ترقی کی بھرپور صلاحیت رکھتا ہے۔ اجلاس میں خصوصی ٹیکنالوجی زونز اتھارٹی کے بورڈ آف گورنرز کی بجٹ، فائنانس، آڈٹ اور تکنیکی کمیٹیوں کی تنظیم نو کی منظوری دی گئی۔ اجلاس میں اتھارٹی کے لائسنسنگ کے لائحہ عمل، اتھارٹی کے طریقہ کار اور تکنیکی کمیٹی کی فیس کے قواعد و ضوابط کے مسودوں کی بھی منظوری دی گئی۔ ریزیلینٹ پاکستان کتاب کی مصنفہ حیا فاطمہ سہگل نے آج اسلام آباد میں نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ سے ملاقات کی۔ ملاقات میں باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ الیکشن کمیشن نے عام انتخابات سے متعلق عوامی شکایات کے ازالے کے لیے الیکشن مانیٹرنگ اور کنٹرول سینٹرز قائم کیے ہیں۔ یہ مراکز اسلام آباد سمیت صوبائی ڈویژن اور ضلع کی سطح پر قائم کیے گئے ہیں۔ الیکشن کمیشن کے ترجمان کے مطابق شکایات کے جلد ازالے کے لیے EMCCs میں تربیت یافتہ عملہ تعینات کیا جا رہا ہے۔ کنٹرول روم ابتدائی تحقیقات کے لیے متعلقہ اہلکاروں، فریقوں، ریٹرننگ افسروں اور ڈسٹرکٹ ریٹرننگ افسروں سے رابطے میں رہے گا۔ شکایات الیکشن مانیٹرنگ اینڈ کمپلینٹ سینٹر میں ای میل ایڈریس complaints@ecp.gov.pk یا واٹس ایپ نمبر 032750500610 پر میسج بھیج کر درج کروائی جا سکتی ہیں۔ شکایت کنندگان کی سہولت کے لیے ہیلپ لائن 111-327-000 بھی قائم کی گئی ہے، جو ابتدائی طور پر صبح 8 بجے سے شام 6 بجے تک کام کرے گی۔ یہ مراکز 10 جنوری سے تمام نتائج آنے تک ہفتے کے 7 روز 24 گھنٹے کام کریں گے۔ عام انتخابات کے لیے امیدواروں کے کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال کا عمل جاری ہے۔
جو ہفتے کے روز تک جاری رہے گا۔ کاغذات نامزدگی منظور یا مسترد کیے جانے کے خلاف اپیلیں اگلے ماہ کی 3 تاریخ تک دائر کی جا سکتی ہیں اور ان اپیلوں پر فیصلے اگلے ماہ کی 10 تاریخ تک کیے جائیں گے۔ امیدواروں کی فہرست اگلے ماہ کی 11 تاریخ کو جاری کی جائے گی اور امیدوار اگلے ماہ کی 12 تاریخ تک کاغذات نامزدگی واپس لے سکیں گے۔ انتخابی نشان آئندہ ماہ کی 13 تاریخ کو الاٹ کیے جائیں گے اور عام انتخابات کے لیے 8 فروری کو ووٹ ڈالے جائیں گے۔ الیکشن کمیشن نے وضاحت کی ہے کہ اس نے رائے دہندگان کی ذاتی معلومات کے غلط استعمال اور سائبر حملوں سے بچنے کے لیے انتخابی فہرستیں اپنی ویب سائٹ پر اپلوڈ نہ کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ الیکشن کمیشن نے روزنامہ ڈان میں شائع ہونے والی ایک خبر کے جواب میں کہا کہ انتخابی فہرستوں کی فوٹو کاپی کے حصول کے لیے الیکشنز ایکٹ 2017 اور الیکشن رولز 2017 کے تحت ایک واضح طریقہ کار موجود ہے۔ الیکشن کمیشن نے کہا کہ انتخابی قانون میں انتخابی فہرستیں ویب سائٹ پر اپلوڈ کرنے کی کوئی شق نہیں۔ الیکشن کمیشن نے مزید کہا کہ انتخابی فہرستوں میں رائے دہندگان کے نام، شناختی کارڈ نمبر، والد کے نام اور تصویر سمیت ذاتی معلومات ہوتی ہیں اور ریاست دشمن تنظیمیں ان کا غلط استعمال کر سکتی ہیں۔ الیکشن کمیشن نے کہا کہ اس نے عوام کو SMS سروس کی سہولت دی ہے اور رائے دہندگان اپنا کمپیوٹرائز قومی شناختی کارڈ نمبر 8300 پر بھیج کر اپنے کوائف کی جانچ پڑتال کر سکتے ہیں۔ صوبائی الیکشن کمشنر سندھ شریف اللہ نے کہا ہے کہ عام انتخابات کے آزادانہ، منصفانہ اور شفاف انعقاد کے لیے تمام تیاریاں مکمل ہیں۔ مزید تفصیل ریڈیو پاکستان کراچی کے نمائندے الطاف پیرزادہ سے۔ صوبائی الیکشن کمشنر سندھ شریف فلاح نے ریڈیو پاکستان کو ایک انٹرویو میں بتایا کہ عام انتخابات میں 2,70,00,000 سے زائد رائے دہندگان سندھ میں اپنا حق رائے دہی استعمال کریں گے۔ 2,70,00,000 ووٹر کے لیے ہم نے 19,100 پولنگ اسٹیشن بنائے، اس میں کچھ سینسیٹیو ہے، کچھ ہائیلی سینسیٹیو ہے۔ ہم نے پولنگ سٹاف کا ڈیٹا لیا ہوا ہے، ٹریننگ کی تیاری شروع ہے، RODRO کی ٹریننگ مکمل ہے اور تمام الیکشن میٹیریل ہم نے صبح کو بھیج دیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ سیاسی جماعتوں اور امیدواروں کے لیے ضابطۂ اخلاق جاری کر دیا گیا ہے جس کی خلاف ورزی پر کارروائی ہوگی۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف نے کہا ہے کہ نواز شریف چوتھی مرتبہ وزیر اعظم بننے کے بعد ترقی اور خوشحالی کا سفر دوبارہ شروع کریں گے۔ انہوں نے آج لاہور میں مسلم لیگ نون کے پارلیمانی بورڈ کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ نواز شریف کی واپسی کے بعد پارٹی کارکنوں میں نیا ولولہ پیدا ہو گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھارت کے جوہری دھماکوں کے جواب میں نواز شریف نے ملک کا دفاع ناقابل تسخیر بنانے کا فیصلہ کیا تھا۔ صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی نے کہا ہے کہ پاک چین اقتصادی راہداری سے دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات کو مزید وسعت دینے اور مضبوط بنانے میں مدد ملی ہے۔ انہوں نے ان خیالات کا اظہار چین میں پاکستان کے سفیر خلیل الرحمان ہاشمی کے ساتھ بات چیت کے دوران کیا، جنہوں نے آج اسلام آباد میں ان سے ملاقات کی۔ صدر نے کہا کہ سی پیک کے تحت ملک میں سڑکوں کا جال بچھا دیا گیا ہے، جبکہ بنیادی ڈھانچے کے اہم منصوبوں کو بھی اس بڑے منصوبے میں شامل کیا گیا۔ انہوں نے چین کو پاکستان کا برادر ملک اور مستقل تصویراتی شراکت دار قرار دیتے ہوئے کہا کہ پاکستان اور چین کے دو طرفہ تعلقات خصوصی اہمیت کے حامل ہیں۔ انہوں نے کہا کہ چین پاکستان کا سب سے بڑا تجارتی شراکت دار اور پاکستان میں براہ راست غیر ملکی سرمایہ کاری کا اہم ذریعہ ہے۔ صدر مملکت نے سفیر کو چین کے ساتھ اقتصادی، تجارتی اور ثقافتی تعلقات کو مزید وسعت دینے کے لیے کوششیں کرنے کی ہدایت کی۔ سینٹ کے چیئرمین محمد صادق سنجرانی نے آج اسلام آباد میں صدر ڈاکٹر عارف علوی سے ملاقات کی۔ انہوں نے ملاقات کے دوران باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا۔ پاکستان نے آج جدید ٹیکنالوجی، نیویگیشن سسٹم اور پرواز کی منفرد صلاحیت کے حامل فتح 2 کا کامیاب تجربہ کیا ہے۔ ہتھیاروں کا یہ نظام 400 کلومیٹر تک اپنے اہداف کو درست نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ تینوں مسلح افواج کے اعلیٰ افسروں، سائنسدانوں اور انجینئروں نے تجربے کا مشاہدہ کیا۔ صدر، وزیر اعظم، چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی اور آرمی چیف نے کامیاب فضائی تجربے پر سائنسدانوں اور انجینئرز کو مبارکباد دی ہے۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ اطلاعات و نشریات کے نگراں وزیر مرتضیٰ سولنگی نے کہا ہے کہ ملک کی ترقی براہ راست تعلیمی شعبے کے فروغ سے وابستہ ہے۔ مزید تفصیل ہماری لاہور کی نمائندہ زنیرہ خالد سے۔
نگران وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات مرتضیٰ سولنگی نے آج لاہور میں انفارمیشن ٹیکنالوجی یونیورسٹی کے چوتھے کانووکیشن سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ تعلیم وہ واحد عنصر ہے جو ملک کی ترقی میں معاون ثابت ہو سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ تعلیم معاشرے میں انسانیت اور خوش اخلاقی دونوں کو آگے بڑھانے میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ یہی بنیادی مقصد ہے تعلیم کا کہ لوگوں کے اندر نہ صرف انسانیت پیدا کی جائے بلکہ ان کا جو رویہ ہے، جو انوائرنمنٹ ہے، جو ماحول ہے، اس کے ساتھ دوستانہ ہو، آپس میں بھی اور ماحولیات کے ساتھ بھی۔ جو پاکستان کے چیلنجز ہیں آج وہ بھی غیر معمولی ہیں، انپریسیڈنٹڈ ہیں۔ کلائمیٹ ایمرجنسی تو آپ ہر روز اس کو دیکھتے بھی ہیں، محسوس بھی کرتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ پاکستان کے جو چیلنجز ہیں اس میں پرتشدد جو بیہیویئرس ہیں، جو اخلاقی اقدار جو کئی صدیوں کی ہیں ہماری، ان کا آہستہ آہستہ غائب ہونا یا تباہ ہونا۔ انہوں نے کہا کہ ہم اپنے ملک میں روزانہ کی بنیاد پر موسمیاتی ایمرجنسی بھی دیکھ رہے ہیں جو ہمارے ملک کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے، اور پاکستانی قوم کو متحد ہو کر ایسے چیلنجز کا مقابلہ کرنا ہوگا۔ نگران وزیر اطلاعات و نشریات مرتضیٰ سولنگی نے آج لاہور میں پنجاب کے وزیر اعلیٰ محسن نقوی سے ملاقات کی۔ صوبائی وزیر اطلاعات عامر میر بھی اس موقع پر موجود تھے۔ انہوں نے باہمی دلچسپی، ذرائع ابلاغ کی صنعت کو درپیش مسائل کے حل اور صحافی برادری کی فلاح و بہبود کے لیے اقدامات کے امور پر تبادلہ خیال کیا۔ مرتضیٰ سولنگی نے عوامی منصوبوں کو تیزی سے مکمل کرنے پر وزیر اعلیٰ محسن نقوی کے اقدامات کی تعریف کی۔ نگراں وزیر صحت ڈاکٹر ندیم جان نے کہا ہے کہ پاکستان صحت کے تحفظ کے بارے میں پہلے عالمی سربراہ اجلاس کی میزبانی کے ذریعے غریب ملکوں کے صحت کے ہنگامی نظاموں کو مستحکم کرنے میں قائدانہ کردار ادا کرے گا۔ وبا سے نمٹنے کی تیاری کے عالمی دن کے سلسلے میں ایک نجی نیوز چینل کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے وفاقی وزیر نے کہا کہ صحت کے تحفظ کا عالمی سربراہ اجلاس آئندہ ماہ کی 10 اور 11 تاریخ کو اسلام آباد میں ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان صحت کی ہنگامی صورتحال اور وباؤں سے مؤثر انداز میں نپٹنے کے لیے اپنے اسٹریٹجک لائحہ عمل کو حتمی شکل دے گا۔ انہوں نے کہا کہ سربراہ اجلاس کا انعقاد اس بات کا ثبوت ہوگا کہ پاکستان صحت کے شعبے اور لوگوں کو عالمی وباؤں سے بچانے میں کلیدی کردار ادا کرے گا۔ وفاقی وزیر نے اس بات کو اجاگر کیا کہ جاری کوششیں ادویات، وسائل، بنیادی ڈھانچے کی دستیابی اور پیداوار میں اضافے میں بہتری لائیں گی۔ ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ پاکستان اقوام متحدہ اور عالمی ادارہ صحت کے متعلقہ پلیٹ فارموں پر ایسی تمام کوششوں اور اقدامات میں کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہے۔ نگراں وزیر تجارت ڈاکٹر گوہر اعجاز نے تمام شعبوں کی ترقی یقینی بنانے کے لیے سرکاری شعبے کو مراد دینے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ وہ کراچی میں خصوصی اقتصادی زونز کی موجودہ صورتحال کے جائزے سے متعلق اجلاس کی صدارت کر رہے تھے۔ اجلاس میں بنیادی طور پر پورٹ قاسم خصوصی اقتصادی زون کی فعالیت پر توجہ دی گئی جو اب سرمایہ کاروں کے لیے تیار ہے۔ اجلاس کے دوران ڈاکٹر گوہر اعجاز نے ترقی، خاص طور پر انفارمیشن ٹیکنالوجی کے لیے خصوصی اقتصادی زون کے قیام کی اہمیت کو اجاگر کیا۔ نگراں وزیر نے کہا کہ پائیدار اقتصادی ترقی کے لیے حکومت اور نجی شعبے میں اجتماعی کوششوں کی ضرورت ہے۔ افغان شہریوں سمیت ملک میں غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکیوں کے اپنے ممالک کو باوقار اور محفوظ انداز میں واپسی کا عمل جاری ہے۔ افغان باشندوں کی اپنے وطن باوقار واپسی کے لیے دیگر اقدامات کے علاوہ مختلف اضلاع میں عارضی قیام گاہیں بھی قائم کی گئی ہیں جہاں انہیں تمام بنیادی سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں۔ گزشتہ روز تقریباً 1100 غیر قانونی افغان باشندے افغانستان واپس گئے۔ اب تک 4,49,000 سے زائد غیر قانونی افغان باشندے اپنے ملک واپس جا چکے ہیں۔ سابق وزیر اعظم محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کی آج 16ویں برسی منائی گئی۔ برسی کی مرکزی تقریب آج شام گڑھی خدا بخش بھٹو لاڑکانہ میں منعقد ہوئی۔ ملک بھر سے پیپلز پارٹی کے کارکنوں اور رہنماؤں نے بڑی تعداد میں تقریب میں شرکت کی۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے شرکاء سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ جمہوریت اور ملک کے لیے شہید بے نظیر بھٹو کی عظیم قربانی ہمیشہ یاد رکھی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ شہید بے نظیر بھٹو چاروں صوبوں سمیت گلگت بلتستان اور آزاد جموں و کشمیر کی آواز تھیں۔ انہوں نے کہا کہ دہشت گردوں نے عوام میں خوف و ہراس پھیلانے کے لیے اسلام کا نام استعمال کیا ہے۔
بلاول بھٹو نے کہا کہ ہم ملک بھر میں عوام کو مفت تعلیم فراہم کریں گے۔ اجتماع سے اپنے خطاب میں شریک چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی آصف علی زرداری نے کہا، شہید بے نظیر بھٹو ایک نظریہ ہے جو عوام کے دلوں میں ہمیشہ زندہ رہے گا۔ انہوں نے آمریت اور ظلم کے خلاف جنگ پر بے نظیر بھٹو کو شاندار الفاظ میں خراج عقیدت پیش کیا۔ اطلاعات و نشریات کے نگراں وزیر مرتضیٰ سولنگی نے سابق وزیر اعظم محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کو پرتشدد انتہا پسندی کے خلاف عظیم قربانی دینے پر شاندار خراج عقیدت پیش کیا ہے۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر اپنے ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ شہید بے نظیر بھٹو کی شہادت کی 16ویں برسی ہم سب کے لیے ایک اہم یاد دہانی ہے کہ ہر طرح کی پرتشدد انتہا پسندی ملک کی بقا کے لیے خطرہ ہے۔ مرتضیٰ سولنگی نے مزید کہا کہ یہ ایک طویل جنگ ہے، تاہم اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم اس میں سرخرو ہوں گے۔ ریڈیو پاکستان خبرنامے کے فوری بعد اپنے قومی نشریاتی رابطے پر محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کی برسی کے سلسلے میں ایک خصوصی فیچر پروگرام نشر کرے گا۔ مذہبی ہم آہنگی کے بارے میں وزیر اعظم کے خصوصی نمائندے حافظ طاہر اشرفی نے کہا ہے کہ اقلیتوں کو پاکستان میں مکمل مذہبی آزادی حاصل ہے۔ آج اسلام آباد میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اسلام تمام مذاہب اور عقیدتوں کا احترام کرنے کا درس دیتا ہے۔ حافظ طاہر اشرفی نے ملک کی ترقی اور خوشحالی میں اقلیتوں کے کردار کو بھی سراہا۔ پنجاب کی نگراں حکومت نے ایک تعطل کے شکار فلاحی منصوبے کو مکمل کیا ہے جو کم درجے کے سرکاری ملازمین کے لیے کم قیمت کے 245 مکانات پر مشتمل ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کے خصوصی ہدایت پر یہ گھر اگلے ماہ کی 15 تاریخ کو سرکاری ملازمین کے حوالے کیے جائیں گے۔ نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب نے رائیوڈ میں تعمیر کیے گئے گھروں کا دورہ بھی کیا اور سہولیات کا جائزہ لیا۔ وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان گلبر خان نے کہا ہے کہ مقامی حکومت کے انتخابات جلد ہوں گے تاکہ اقتدار نچلی سطح پر منتقل کیا جا سکے۔ گلگت میں مقامی حکومت کے محکمے کی طرف سے ایک بریفنگ کے موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ نے کہا کہ مقامی منصوبوں کی بروقت تکمیل یقینی بنانے کی خاطر گلگت بلتستان اسمبلی کے ارکان کے لیے خصوصی فنڈز مختص کیے گئے ہیں۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ ضلع شگر، خورمنگ اور کانچے میں کوڑا کرکٹ کا انتظام و انصرام کرنے والے ادارے کو بھی متحرک کیا جائے گا۔ یہ خبریں ریڈیو پاکستان سے نشر کی جا رہی ہیں۔ مودی کی فسطائی بھارتی حکومت نے بھارت کے غیر قانونی زیر تسلط جموں و کشمیر میں کشمیریوں کی آزادی کو آواز دبانے کے لیے جموں و کشمیر مسلم لیگ پر 5 سال کی پابندی عائد کر دی ہے۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق مودی حکومت نے غیر قانونی طور پر نظربند مسرت عالم بٹ کی سربراہی میں قائم جموں و کشمیر مسلم لیگ اور غیر قانونی سرگرمی کی روک تھام کے کالے قانون کے تحت غیر قانونی تنظیم قرار دے دیا ہے۔ بھارتی وزیر داخلہ امت شاہ نے ایکس پر ایک بیان میں جھوٹا جواز پیش کرتے ہوئے کہا کہ مسلم لیگ اور اس کے ارکان بھارت مخالف اور آزادی پسند سرگرمیوں میں ملوث ہیں۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے ترجمان نے سری نگر میں جاری ایک بیان میں کہا کہ RSS کی حمایت یافتہ ہندوتوا حکومت 5 اگست 2019 کے اپنے غیر قانونی اقدامات کے بعد سے کشمیریوں پر مظالم اور مقبوضہ علاقے میں مسلمانوں کی اکثریت کو اقلیت میں تبدیل کرنے کی کوششوں میں تیزی لائی ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران مقبوضہ مغربی کنارے اور غزہ میں جاری اسرائیلی حملوں میں کم سے کم 195 فلسطینی شہید اور 300 سے زائد زخمی ہو گئے ہیں۔ فلسطینی وزارت صحت کے ترجمان کے بیان کے مطابق غزہ میں 7 اکتوبر سے جاری اسرائیلی جارحیت میں شہید ہونے والے فلسطینیوں کی تعداد 21,110 اور زخمیوں کی تعداد 55,243 تک پہنچ گئی ہے۔ اقوام متحدہ نے غزہ میں انسانی امداد کی ترسیل کی نگرانی کے لیے ایک کوآرڈینیٹر نامزد کیا ہے۔ ایک بیان میں اقوام متحدہ نے کہا ہے کہ کینٹس کے سبکدوش ہونے والے وزیر خزانہ سیگریٹ کاگ غزہ میں انسانی ہمدردی اور تعمیر نو کی سینئر کوآرڈینیٹر ہوں گی اور وہ تنازع میں ملوث نہ ہونے والے ملکوں کے ذریعے مقبوضہ علاقے میں امداد تیز کرنے کے لیے ایک طریقہ کار وضع کریں گی۔ اور روس نے کہا ہے کہ وہ یوکرین کی افواج کے خلاف اپنی جدید ترین چھوٹی توپیں تعینات کرے گا جو اس کے خصوصی فوجی آپریشن کا حصہ ہے۔ آپ سن رہے ہیں ریڈیو خبرنامہ۔ اب پیش ہے کھیلوں کی خبریں۔ آج میلبرن میں دوسرے کرکٹ ٹیسٹ کے دوسرے روز کا کھیل ختم ہونے تک پاکستان نے آسٹریلیا کے خلاف 6 وکٹوں کے نقصان پر 194 رنز بنائے۔ اس سے قبل آسٹریلیا کی پوری ٹیم اپنی پہلی اننگز میں 318 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی تھی۔
آج دوسرے دن کے کھیل کے اختتام پر محمد رضوان 29 اور عامر جمال 2 رنز کے ساتھ کریز پر موجود رہے۔ آسٹریلیا کو 3 میچوں کی سیریز میں 1-0 کی برتری حاصل ہے۔ پاکستان کرکٹ بورڈ نے 3 ترقیاتی پروگراموں کا اعلان کیا ہے، جن میں 7 شہروں میں ذیلی اکیڈمیوں کو فعال کرنا، قومی کھلاڑیوں کے لیے خصوصی تربیتی کیمپوں کا انعقاد اور 19 سال سے کم عمر کھلاڑیوں پر مالی امداد شامل ہے۔ چیئرمین پی سی بی انتظامی کمیٹی ذکا اشرف نے پاکستان کرکٹ ٹیم مینز کے ڈائریکٹر محمد حفیظ سے مشاورت کے بعد پاکستان کرکٹ کی بہتری کے لیے ان پروگراموں کی تائید کی۔ 3 میچوں کی سیریز کے پہلے T20 میچ میں بنگلہ دیش نے نیوزی لینڈ کو آج نیپیئر میں 5 وکٹوں سے شکست دے دی۔ پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے نیوزی لینڈ نے مقررہ 20 اوورز میں 9 کھلاڑیوں کے نقصان پر 134 رنز بنائے تھے۔ جواب میں بنگلہ دیش نے 19ویں اوورز کی چوتھی گیند پر ہدف پورا کر لیا تھا، جبکہ اس کے 5 کھلاڑی آؤٹ ہوئے تھے۔ مہدی حسن کو پلیئر آف دی میچ قرار دیا گیا، جبکہ دوسرا میچ جمعے کے روز مونگا نوئی ماؤنٹ میں کھیلا جائے گا۔ خیبر پختونخوا میں بین الاقوامی کرکٹ کی بحالی صوبائی حکومت کی اولین ترجیحات میں شامل ہے۔ یہ بات نگران وزیر کھیل ڈاکٹر مجیب اللہ مروت نے آج پشاور میں ایک اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کہی۔ اجلاس میں ارباب نیاز اور حیات آباد کرکٹ اسٹیڈیمز پاکستان کرکٹ بورڈ کے حوالے کرنے پر تفصیلی بحث کی گئی۔ اس موقع پر نگران وزیر کھیل نے کہا کہ صوبائی حکومت ان اسٹیڈیمز کو پٹے پر دینے کے لیے تجاویز پر غور کر رہی ہے۔ آج پشاور میں عبداللہ زمان اور سحر شلی نے محب اللہ خان جونیئر اسکواش چیمپئن شپ میں اپنی کیٹیگری کے ٹائٹل جیت لیے۔ فائنل میں عبداللہ زمان نے فواد خان کو 3-0 جبکہ سحر شلی نے نمرہ رحمان کو 3-0 سے شکست دی۔ انڈر 19 کیٹیگری میں محمد ریان زمان اور عاطف علی ناز نے اپنے اپنے میچ جیت لیے۔ اس موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے خیبر پختونخوا اسکواش ایسوسی ایشن کے سیکرٹری خزانہ محمد وزیر گل نے کہا کہ آئندہ سال 2024 کے لیے کھیلوں کے کیلنڈر کا اعلان کیا جائے گا، جس میں پہلے 6 ماہ میں 15 مقابلے منعقد کیے جائیں گے۔ آل پاکستان انٹر یونیورسٹی بیڈمنٹن چیمپئن شپ زون بی آج پشاور میں شروع ہوئی۔ پاکستانی نژاد امریکہ کی ورجینیا کینسر انسٹی ٹیوٹ کے سربراہ ڈاکٹر عتیق صمدانی نے چیمپئن شپ کا باقاعدہ افتتاح کیا۔ چیمپئن شپ میں خیبر پختونخوا کی مختلف یونیورسٹیوں کی 14 ٹیموں کے 70 سے زائد کھلاڑی شرکت کر رہے ہیں۔ یہ تھیں اس وقت تک کی کھیلوں کی خبریں، اور اب تجارت کی دنیا کا احوال جانتے ہیں عامر ہاشمی سے۔ شکریہ ترنم حامد۔ وزارت تجارت نے پاکستان کے تجارتی شعبے میں اہم کامیابیوں کا اعلان کیا ہے۔ نگراں وفاقی وزیر تجارت ڈاکٹر گوہر اعجاز نے ایک بیان میں کہا کہ مثبت تجارتی اعداد و شمار کامیابی کے رجحانات کو ظاہر کرتے ہیں۔ سال 2023 میں نمایاں تجارتی کارکردگی کو اجاگر کرتے ہوئے وزیر تجارت نے کہا کہ حکومت پاکستانی برآمد کنندگان کو سہولت فراہم کرنے اور برآمدات کے لیے نئی منڈیاں تلاش کرنے پر کام جاری رکھے گی۔ سرحد کے ایوان صنعت و تجارت کے صدر فواد اسحاق نے خیبر پختونخوا کی وزارت صنعت کے سیکرٹری ذوالفقار علی شاہ کے ہمراہ زیر تعمیر پشاور ایکسپو سینٹر کا دورہ کیا۔ دورے کے موقع پر انہیں بتایا گیا کہ ایکسپو سینٹر کا تعمیراتی کام آئندہ 1.5 سال کے عرصے میں مکمل کر لیا جائے گا۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں آج تیزی کا رجحان دیکھا گیا کہ ایس&پی 100 انڈیکس 1692 پوائنٹس کے اضافے کے بعد مارکیٹ کے اختتام پر 60,863 پوائنٹس پر بند ہوا۔ مجموعی تجارتی حجم 669 بلین سے زائد حصص ریکارڈ کیے گئے، جبکہ کل 670 ملین سے زائد حصص کا لین دین ہوا تھا۔ آج کے الیکٹرک کمپنی کے سب سے زیادہ 102 ملین سے زائد حصص کا کاروبار ہوا۔ نیشنل بینک کے اعلان کے مطابق روپے اور دیگر غیر ملکی کرنسیوں کے درمیان شرح تبادلہ یہ رہی: امریکی ڈالر قیمت خرید 281 روپے 70 پیسے اور قیمت فروخت 282 روپے 20 پیسے، پاؤنڈ اسٹرلنگ 358 روپے 62 پیسے اور 359 روپے 27 پیسے، یورو 311 روپے اور 311 روپے 60 پیسے اور سعودی ریال قیمت خرید 75 روپے 9 پیسے اور قیمت فروخت 75 روپے 24 پیسے۔ اور آج کراچی میں 10 گرام سونے کی قیمت 1,87,846 روپے رہی۔ آپ سن رہے ہیں ریڈیو خبرنامہ، اور اب ہم چلیں گے فن کی دنیا کا حوال جاننے کے لیے ترنم حامد کی جانب۔ بہت شکریہ عامر، اور ہم شامل کر رہے ہیں خبر قومی ورثہ اور ثقافت کے حوالے سے۔ قومی ورثہ اور ثقافت کے نگراں وزیر جمال شاہ نے محکمہ آثار قدیمہ اور عجائب کو اسلام آباد کے نواح میں واقع تاریخی ورثے کے مقامات کی تزئین و آرائش کی ہدایت کی ہے۔ انہوں نے یہ ہدایات آج اسلام آباد کے نزدیک گاؤں باغ جوگیاں میں تاریخی مسجد
مائی قمرو اور مزار مقرب خان کے دورے کے دوران کہیں۔ انہوں نے مسجد اور مزار مقرب خان کو ان کی اصل حالت میں بحالی کے کام کی رفتار تیز کرنے کی ہدایت دی۔ یہ مسجد گکھڑ خاندان سے تعلق رکھنے والے ہاتھی خان گکھڑ کی اہلیہ مائی قمرو نے تعمیر کروائی تھی۔ ریڈیو پاکستان براڈ کاسٹنگ ہاؤسز میں ہم ہیں سخن نواز کے موضوع کے تحت اپنی ایک اہم روایت مشاعروں کی بحالی کر رہا ہے۔ مشاعرے مظفر آباد اور گلگت بلتستان سمیت ملک بھر میں پاکستان براڈ کاسٹنگ ہاؤسز میں اگلے سال 8 جنوری سے ہوں گے، جبکہ لاڑکانہ اور حیدرآباد میں مشاعرے اگلے سال کی 14 اور 21 جنوری کو ہوں گے۔ پنجاب میں پاکستان براڈ کاسٹنگ ہاؤس لاہور میں مشاعرہ 9 جنوری، بھاولپور میں 15 جنوری، ملتان میں 18، راولپنڈی میں 19 اور فیصل آباد میں اگلے ماہ کی 20 تاریخ سے ہوں گے۔ بلوچستان میں ریڈیو پاکستان کوئٹہ اور خوزدار میں مشاعرے اگلے ماہ کی 11 اور 17 تاریخ سے ہوں گے۔ خیبر پختونخوا کے شہر کوئٹہ میں مشاعرہ اگلے ماہ کی 10 تاریخ سے ہوگا، جبکہ ریڈیو پاکستان مظفر آباد اور گلگت میں مشاعروں کا اہتمام اگلے ماہ کی 12 اور 13 تاریخ کو ہوگا۔ یہ تھی اس وقت تک کی فن کی خبریں، اور اس وقت جانتے ہیں سائنس کی دنیا کا احوال۔ تفصیل ہے عامر ہاشمی کے پاس۔ شکریہ ترنم۔ انفارمیشن ٹیکنالوجی اور ٹیلی مواصلات کے نگراں وزیر ڈاکٹر عمر سیف نے کہا ہے کہ سائبر جرائم کے خاتمے اور جرائم پیشہ عناصر کے خلاف مؤثر کارروائی حکومت کی بنیادی ذمہ داری ہے۔ آج اسلام آباد میں ڈیجیٹل پاکستان سائبر سیکیورٹی ہیکاتھون کی تقسیم انعامات کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ڈاکٹر عمر سیف نے کہا کہ پیکا ایکٹ کے تحت پاکستان کی سائبر سپیس کا تحفظ بہت اہم ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت نے تمام مطلوبہ آلات اور صلاحیتوں سے لیس سائبر کرائم کا قومی تحقیقاتی ادارہ قائم کیا ہے۔ آئی ٹی کے وزیر نے کہا کہ پہلی قومی سائبر ایمرجنسی ریسپانس ٹیم بھی تشکیل دی گئی ہے اور اس تنظیم کے تحت شعبہ جاتی سائبر ایمرجنسی ریسپانس ٹیم تشکیل دی جائے گی۔ چین نے شمال مغربی جیچوان سیٹلائٹ لانچ سینٹر سے 4 موسمیاتی سیٹلائٹ کامیابی کے ساتھ خلا میں بھیج دیے ہیں۔ تیانمو-1 موسمیاتی کنسلٹیشن سے تعلق رکھنے والے مصنوعی سیاروں کو بیجنگ کے وقت کے مطابق بدھ کی سپہر 2:50 پر کوائیو-UA-1 کیریئر راکٹ کے ذریعے لانچ خلا میں بھیجا گیا، جو مقررہ مدار میں داخل ہو چکے ہیں۔ اور موسم کی تازہ ترین صورتحال جانتے ہیں ماہر موسمیات غلام مرتضیٰ سے۔ موسم کی تازہ ترین صورتحال کے مطابق ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم سرد اور خشک، جبکہ شمالی علاقوں اور شمالی بلوچستان میں شدید سرد ہے، اور آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران بھی ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم سرد اور خشک، جبکہ شمالی علاقوں سمیت شمالی بلوچستان میں شدید سرد رہے گا۔ تاہم پنجاب کے بیشتر میدانی علاقوں میں شدید دھند اور سموگ شائع رہے گی۔ خیبر پختونخوا کے میدانی علاقوں اور بالائی سندھ میں بھی دھند اور سموگ شائع رہنے کا امکان۔ آج ریکارڈ کیے گئے کم سے کم درجہ حرارت میں لیہ میں -9، کالام میں -5، گپس گلگت میں -4، ہنزا، استور، کلات، زیارت اور سری نگر میں -3 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ اسی طرح ملک کے دوسرے شہروں کے کم سے کم درجہ حرارت میں اسلام آباد 4، مری 2، لاہور 5، کراچی 13، پشاور 5، کوئٹہ -1، مظفر آباد 3، گلگت -4، سکردو -9، سری نگر -3، جموں 8، لیہ -9، پلوامہ -2، اننت ناگ -3 اور شوپیاں میں کم سے کم درجہ حرارت -3 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران بھی ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم سرد اور خشک، جبکہ شمالی علاقوں میں شدید سرد رہا۔ اور خبرنامہ ختم کرنے سے پہلے خاص خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر سن لیجیے۔ نگراں وزیر اعظم نے کہا ہے کہ حکومت انفارمیشن ٹیکنالوجی کے شعبے میں غیر ملکی سرمایہ کاری بڑھانے کے لیے ہر ممکن اقدام کر رہی ہے۔ الیکشن کمیشن اور عام انتخابات کے دوران شکایات کے ازالے کے لیے ملک بھر میں الیکشن مانیٹرنگ اینڈ کنٹرول سینٹرز قائم کیے ہیں۔ عام انتخابات کے لیے امیدواروں کی طرف سے جمع کرائے گئے کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال جاری ہے۔ صدر نے کہا ہے کہ چین پاکستان اقتصادی راہداری سے دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات کو مزید استحکام اور وسعت دینے میں مدد ملی ہے۔ خبرنامہ آپ نے سنا۔ پینل انجینئر تھے اظہر مغل، سپروائزر شعبہ اردو ہنا شاہد، مدیر ہوم ڈیسک محمد یاسر، مدیر فورن ڈیسک مشرف رباب، نیوز پروڈیوسر عبدالباسط خان، مدیر اعلیٰ رانا غلام مصطفیٰ، نگران اعلیٰ امان اللہ سپرا۔ اور یہ پیشکش تھی شعبہ خبر ریڈیو پاکستان کی۔
مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر radio.gov.pk اور آپ ریڈیو پاکستان کے آفیشیل فیس بک پیج ریڈیو پاکستان نیوز پر خبرنامے کی براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ خبرنامہ مکمل ہوا۔ اپنی نیوز ٹیم کے ہمراہ ہمیں اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔